ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک عائشہ نامی لڑکی، گجرات کی، احمد آباد کی کہانی ہے شاید یار۔ اس بچی نے احمد آباد گجرات میں اس بچی نے مطلب چھلانگ لگا کے پانی میں موت کو گلے لگا لیا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں بھکاری نہ بنو، کسی کے باپ پہ بوجھ نہیں ہے کہ تمہیں جہیز دے، لیکن نہیں دے دیا ہے کسی نے کہ صاحب مجھے چاہیے۔ یاد رکھنا اگر مانگ کے تم نے لے لیا نا، مانگ کے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں تمہیں تیجے کیا 40 میں بھی نہیں بچا پائے۔ ہاں اس بھول میں مت رہنا تیجہ بچا لے گا 40واں بچائے گا۔ اگر تم نے مانگ کے جہیز لیا اور کسی باپ پر وہ بوجھ بنا اور وہ جہیز دینے میں اس کی جائیداد بکی یا اس کے راتوں کا چین چلا گیا، تو یاد رکھنا کہ تو اپنے گھر میں جہیز نہیں لا رہا ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر تو جہنم کا ایندھن لے کر کے آ رہا ہے۔ اس بیٹی نے اس لیے موت کو گلے لگایا کہ سسرال والے کہتے تھے جہیز چاہیے، اور میکے والوں نے شوہر کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ یہ بیٹی جاتی تو کہاں جاتی، اب نہ میکہ دیکھنا گوارا ہے نہ سسرال دیکھنا گوارا ہے، اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ اگر آج کے بعد کوئی عائشہ اس وجہ سے مر گئی کہ جہیز کا دباؤ تھا، تو یاد رکھنا یہ تیجے 40 کے آگے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی مولوی نے مزاج بنا دیا ہونا کہ دنیا کے پاپ کر جاؤ تیجا بخشوائے گا، تو آج دماغ دھو لینا۔ یہ بتا رہا ہوں دماغ دھو لینا آپ صحیح سے۔ اگر کسی کا دل توڑ کے چلے گئے تو تیجا کیا مصطفیٰ کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مہربانی کرو، کسی کی بیٹی کے لیے جینا مشکل نہ کرو۔ تیری اوقات نہیں ہے نا خریدنے کی، تو بیٹی کو خالی ہاتھ لیا اور اسے پتے پہ کھانا کھلائے گا، وہ پتے پہ کھا لے گی۔ اسے گھر بسانا ہے تو جس حال میں رکھے گا رہ لے گی، لیکن تو نے خود اس وجہ سے بیڈ نہیں خریدا 18 سال 22 سال کہ جہیز میں ملے گا۔ تیرے گھر میں خود 25 سال تک اس لیے صوفہ نہیں آیا کہ بہو آئے گی تو ساتھ لے کے آئے گی۔ تو نے کبھی یہ سوچ کر کے اسٹیل کے برتن نہیں خریدے کہ جہیز میں ملیں گے۔ ہاں مہربانی کرو، نکاح اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کا گلا دبا کر کے جہیز گھر لانا۔ صحیح نکاح بھی وہ ہوتے ہیں کہ جب کسی کو اپنے گھر لاؤ تو اس پر دباؤ بنا کر کے مت لو، بلکہ مصطفیٰ کے سچے غلام بن کے جاؤ اور کہنا صاحب صرف بیٹی لینے کے لیے آئے ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اس حال میں جب تم بیٹی لے کر کے آؤ گے، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کی رضا کے لیے ایسا کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، تو تم گھر بعد میں آؤ گے، مدینے والے کا سلام پہلے تمہارے گھر آ چکا ہو۔ مہربانی کرو، شادیوں کو آسان کر دو۔ مانگ تانگ والے جو لانتی لوگ ہیں، میں کہتا ہوں انہیں جہیز تو کیا بیٹی دینے کے لائق نہیں ہے، بھکاری وہ دنیا کے کتے ہیں جو اپنا حوث اور اپنا گھر کا پورا گراؤنڈ بھرنے کے لیے دوسروں پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ ایسے کتوں کو جہیز نہیں، بیٹی دینے تک کی اجازت نہیں ہے۔ حالات بہتر کرو، مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں کا جینا مشکل نہ کرو۔ مہربانی کرو، میاں بیوی میں ناراضی ہو تو یہ باتیں چوراہے تک نہیں جانی چاہیے، یہ بات گھر کی گھر کے اندر ہو جانی چاہیے۔ آج غصہ ہے، کل ناراضی ہے، نوبت طلاق تک نہیں آنی چاہیے۔ اور جو تم گھروں کے اندر گالیاں بکو گے، آنے والی نسلیں تمہاری خود بخود گالیاں بکیں گی۔ بچوں کی زندگی پہ تمہاری زبان کا اثر ہوتا ہے، جو تم بولو گے بچے وہی بولیں گے۔ اپنے بچوں کے سامنے گالی مت بکنا، اونچی آواز میں کسی سے بات مت کرنا۔ اپنے بچوں کے سامنے جب بھی بولو میٹھا بولنا، جب بھی بولو ہنس کے بولنا، تاکہ ان کے اخلاق میں خوش مزاجی بھی شامل ہو۔ جب تمہارے بچے جوان ہو تو کوئی بھی بد تہذیب والی بات کہتے ہوئے ان کی زبان سوچے کہنے سے پہلے، اور جب تم اس انداز میں بچوں کی پرورش کرو گے، خدا کی قسم تعویذ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑھاپے پہ تم پہنچو گے، ادب کے لیے بیٹے آ جائیں گے، تمہاری ضرورتیں بیٹے پورے کریں گے۔ وہ جان لیں گے کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، وہ ساری زندگی تمہاری خدمت کریں گے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ان کی پرورش اور ان کی زندگی کی دیکھ بھال آقا کریم کے فرمان کی روشنی میں کی جائے گی، ان کی زندگی کے مطابق کی جائے گی۔ جب ایسے بچے جوان ہوں گے تو پھر یاد رکھنا وہ بیٹے تو ضرور تمہارے ہوں گے، لیکن عاشق مدینے والے مصطفیٰ کے کہلائے۔ بڑے اہم پہلو ہیں، انہیں بہتر کرو اور بدلو زندگی اپنی، کردار اچھے کرو۔ فرمایا گیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہی سوچا کرتے ہیں جس نے بیوی کو ڈرا لیا اس نے دنیا کو ڈرا لیا۔
ہاں حضرت ہمارے پاس ہر طرح کی خبریں رہتی ہیں، بوڑھے بھی فون کرتے ہیں، جوان بھی فون کرتے ہیں، بچے بھی فون کرتے ہیں، عورتیں بھی فون کرتی ہیں، لڑکیاں بھی فون کرتی ہیں اپنی اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے، لیکن حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر مصیبت کا حل خدا کی بارگاہ میں ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی سننے کا موقع مل جاتا ہے، ان کی باتیں سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ لوگوں کا مزاج ہے بیوی کو ڈرا کے رکھنا سب سے بڑی بہادری سمجھتے ہیں۔ یار اسے بھی کوئی ڈرانا، وہ عورت ہے، بیوی ہے تیری، اسے ڈرانا کمال ہے۔ فرمایا میرے نبی نے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اب اپنی زندگی آپ دیکھیے، کھانے میں نمک کم تو جھگڑا، نمک زیادہ تو جھگڑا، پریس نہیں کپڑوں پہ تو جھگڑا، روٹی دیر سے بنی تو جھگڑا ہے، وقت پہ پانی نہیں ملا تو کاٹنے جا رہا ہے اسے، تلوار نکالے نکالے گھوم رہا، جان سے مار دوں گا، پانی گرم نہیں کیا۔ یہ سوچو تو یار، بات بات پہ اتنے لمبے جھگڑے، کھانے کو لے کر کے طلاق پہ نوبت۔ ہمیں بھی جینا بھی نہیں آیا تو پدھانی کا ایک ہی، کس سے تعریف کی امید کرتے ہیں ہم جب ہم اپنوں کے لیے اچھے نہ ہو سکے۔ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی جب میں رخصت ہو کے نبی کی چوکھٹ پر آئی، کتنی نصیب والی ہیں مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں بستر ملا تو سید الانبیاء کا ملا۔ سبحان اللہ سبحان فرماتی جب میں رخصت ہو کے نبی کی چوکھٹ پر آئی، آقا کریم باہر سے تشریف لائے، میں گھر میں بیٹھی تھی ایک کونے میں، سرکار نے آ کے فرمایا عائشہ روٹی نہیں بنائی؟ روٹی نہیں بنائی، بات سمجھ کے نا، یہ والی روٹی نہیں بنائی؟ کہتی میں مسکرائی اور میں نے کہا آقا میری ماں نے مجھے روٹی بنانا سکھائی نہیں۔ اگر آج بہو اتنی بات کہہ دے تو کپڑے اتارنے کی فرصت نہیں ہوگی، اسے شادی کے طلاق کا توق پہلے گلے میں ٹانگ دے۔ اللہ اللہ، یہی ہے۔ ہاں وہ فرماتی ہیں حضور میری ماں نے مجھے روٹی بنانا نہیں سکھائی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ڈانٹنا چاہیے تھا نا، آج کے مزاج کے مطابق کیوں نہیں بنائی روٹی؟ تمہاری ماں باپ نے سکھایا ہی کیا ہے؟ اور جو تجھے 3 ٹائم ناشتہ بنا کے دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، تیری مرضی کے مطابق چائے بنا کے دیتی ہے، تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ ایک وقت نمک کیا زیادہ ہو گیا؟ تیرے باپ نے یہی سکھایا؟ تیری ماں نے تجھے آج تک کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ باتیں تو لمبی لمبی مارتے ہیں، اس کے ماں باپ کی خیریت نے۔ نمک جو زیادہ ہو گیا، بھائی نمک زیادہ ہو گیا، اس کی نسلیں تباہ ہو گئی نمک زیادہ ہونے۔ یہ مزاج ہے ہمارے۔ فرماتی میں نے اتنا کہا سرکار میری ماں نے مجھے روٹی بنانا نہیں سکھائی۔ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد نبی نے غصہ نہیں کیا، مسکرائے آگے بڑھے، گھر میں برتن تھے، برتن اٹھایا، تھوڑا سا آٹا نکالا، نکال کے لائے، فرمایا عائشہ اب آؤ دیکھو اس طرح آٹا نکالا جاتا ہے۔ فرماتی میں دیکھتی رہی، نبی نے آٹے میں پانی ڈالا، فرماتے عائشہ اتنا پانی ڈالتے ہیں اتنے آٹے میں؟ فرماتی اس کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندنا شروع کیا۔ فرماتے عائشہ آٹا ایسے گوندا جاتا ہے۔ فرماتی جب آٹا گوند گیا نبی نے چولہے میں آگ جلائی ہے، توا رکھا، پھر روٹی بنانا شروع کی۔ فرماتے عائشہ دیکھو روٹی ایسے بنائی جاتی ہے۔ فرماتی نبی روٹی بناتے رہے، میں دیکھتی رہی، جب روٹی سیکھ گئی اور پک کے تیار ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا عائشہ روٹی ایسے بنائی جاتی ہے۔ جب روٹی مکمل ہو گئی، کہتی نبی نے پہلا لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد میرے منہ میں دیا۔ فرمایا عائشہ بتاؤ اس روٹی کا لقمے کا ذائقہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے اور دنیا کی عورتوں تم کتنی نصیب والی ہو کہ تم نے جا کر کے اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھ سے پہلا لقمہ کھلایا ہے، لیکن میں سب سے نصیب والی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے لقمہ نہیں کھلایا، بلکہ نبیوں کے امام نے پہلا لقمہ اپنی عائشہ کو اپنے ہاتھ سے بنا کے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ،
फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। साकिब ये है अज़दवाजी जिंदगी। हाँ डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। वाह 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 वाह। आदमी ढूंढ के ला रहा है ऐसी मिले जो आधे कपड़े में हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगरिबी तहजीब के पीछे पड़े गए। साकिब इज्जतें और सुकून मगरिबी तहजीब में नहीं है, बल्कि सारा सुकून और सारी इज्जतें मदनी तहजीब में रखी गई है, मुस्तफ़ा के तरीके पे रखी गई है। मेहरबानी करो, घरों के हालात बेहतर करो, जिंदगियां संवारो। अगर मियाँ बीवी में नाराजी हो जाए तो बातें तलाकों पे नहीं पहुंचा करती। तुमने घर के झगड़े चौराहों की महफिल के झगड़े बना दिए। लोग कहते कयामत कब आएगी? क्या ये तेरे लिए बड़ी कयामत नहीं कि झगड़ा मियाँ बीवी का पंचायत गांव का पंच कर रहा है? अल्लाह, इससे बड़ी कयामत क्या होगी? जरा सी ना इत्तेफाकी हुई, बात खिंच के कचहरी में आ गई। बीवी शोहर के ऐप बयान कर रही है, शोहर बीवी के ऐप बयान कर रहा है। यार ये इंसानियत है कि जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी आज वे एक दूसरे के ऐप बयान कर रखे हैं। तुम्हें ये याद नहीं रहा घर का बेदी लंका ढाए, जो घर की बात जानता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है इंसान का। मेहरबानी करो, अगर तुम बीवी की बुराइयां चौराहे पे करोगे तो याद रखना तुम्हारी एक एक आस्तीन की सरवट को बीवी जानती है, तुम्हारे उठने बैठने की हर हर आहट को बीवी को खबर होती है। जब तुम उसके ऐप बयान करोगे, अगर वो ऐप बयान करने पे आ गई तो तुम कहां मुंह छुपाओगे? मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और बीवियों से भी गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करो, तुम्हारा शोहर तुम्हारी जिंदगी है, इनकी कदर कर लो। जिस दिन ये चले गए रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। आज शोहर को कहा करती है कि इसके घर में आने से बेहतर था कि मौत आ जाती, या ये अभी मर जाए, या अभी मुझे छुटकारा मिल जाए। और मेहरबानी कर जरा सोच तो सही, जो तू जुमले बोल रही है तेरे जुमले कितने खतरनाक है। आज तू शोहर के होते हुए इसकी कदर नहीं कर रही, खुदा की कसम उस दिन पता चलेगा जिस दिन शोहर के ऊपर सफेद कफन होगा और तुझे बेवा का लिबास पहना दिया जाएगा। फिर तुझे एहसास होगा कि जो आज तुझे इज्जत से सलाम करते हैं कल ये तुझे कुत्ते की निगाहों से देखेंगे। तब तुझे वचन बचाने वाला, इज्जत बचाने वाला नजर नहीं आएगा। तेरा शोहर सिर्फ कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि तेरी इज्जत का रखवाला भी है, तेरे घर की हिफाजत का निगहबान भी है, तेरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मेदार भी है। आज कह दिया करती हो कि इसके मर जाने से, इसकी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, इसके घर में आने से बेहतर कि मैं मर जाती। शर्म नहीं आती? ये तो उस दिन पता चलेगा कि शोहर कितनी जिम्मेदार चीज होती है, शोहर कितनी अहम है। साकिबो, तुमने वो घर भी देखे होंगे जिन घरों के अंदर औरतों की हुकूमत चला करती थी, जिनके घर के अंदर 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन औरत के बाल सफेद हैं, हाथ पैर भी कांपा करते हैं, लेकिन अगर सर पे शोहर का साया है ना तो उसके हाथों में सोने के कंगन है, घर की हुकूमत की कुर्सी पर बैठी है। बहू कोई भी हो पूछा करती अम्मी आज क्या बनेगा, तो जो 70 साल की बूढ़ी कहती है वही बनाया जाता है। आज घर में कैसे होगा, तो जवान और भी है, अक्लमंद और भी है, लेकिन आज फैसले ये किया करती है। कब तक? जब तक शोहर का साया सर पे है, जो हुकूमत करती रही, जो घर के निजाम चलाती रही। बस एक झटका मौत ने क्या शोहर को दिया, वो जाके कब्र में क्या लेटा। वो औरत जो आज तक हुकूमत किया करती थी, जिसके फैसले हर मर्द फर्द को मानना लाजिम और जरूरी होते थे, लेकिन आज शोहर दुनिया से चला गया है। तो अब शोहर के जाने के बाद ये जो घर के खाने के फैसले किया करती थी कि आज क्या बनना है, आज क्या बनेगा, आज क्या खाया जाएगा, आज वही खातून बिस्तर पे बैठी है। खाने के फैसले तो बहुत बड़ी बात, मुंह तक रही है, कोई रोटी देने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। वजह क्या है कि सर से सरताज का साया चला गया है। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि ठंडी खानी है कि गर्म खानी है। कभी कभी 2-2 वक्त के फाके हो जाते हैं। आज इस बेवा को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है। उस दिन तुझे पता चलेगा शौहर चीज क्या थी। जिस दिन शौहर के इंतकाल के बाद तेरे अपने बेटे जिनकी ताकत पे घमंड किया करती थी, जिनके लिए शौहर से लड़ जाया करती थी, जिस दिन शौहर का जनाजा उठ जाएगा, उठ के तेरे 4 बेटे सामने खड़े होकर के जमीन में बंटवारा करेंगे। कोई कहेगा ये कमरा मेरा है, कोई कहेगा वो मार्केट मेरी है, कोई कहेगा वो खेत मेरा है। ये झगड़े होंगे और तू सबके मुंह तकेगी। उस वक्त तुझे एहसास होगा कि आज कोई मुझे बांटने वाला नहीं है, आज कोई मुझे अपनाने वाला नहीं है। उस वक्त रो के कहेगी जैसे
سے تو جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، کاش مجھے بھی کسی کے نام کر کے چلا جاتا، کسی بیٹے کی گود میں ڈال کے چلا جاتا، تاکہ آج مجھے کسی کا منہ تکنا نہ پڑتا۔ او مہربانی کرو، شوہروں کی عزت کر لو، شوہروں کا احترام کر لو۔ اگر یہ چلے گئے تو کوئی تمہیں اوقات کی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری زندگی ہی اس دن ختم ہو جائے گی جس دن شوہر کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ مہربانی کرو، آج اللہ کی نعمت سمجھ کے اپنے شوہروں کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم اگر تو اس حال میں مرے گی کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہوگا تو سن، تو قبر میں بعد میں آئے گی، مدینے والا مصطفیٰ پہلے پہنچ جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ مہربانی کرو۔